السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 19۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ویسے داد دینی چاہیے ہمارے پوتے کی پسند کو، ماشاءاللہ سے چاند کا ٹکڑا پسند کیا ہے۔ سعادت حسین نے بھی جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنی سوچ میں گم تھی۔ اسے بس ڈر اس دن کا تھا جس دن خیام کو اس کی سچائی پتہ چلنی تھی، اور یہی ڈر اسے ہمیشہ خیام سے دور رکھنے والا تھا۔ وہ خوشگوار موڈ میں گاڑی میں بیٹھ کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی کی وجہ وہ روانہ لڑکی تھی جو آفس میں اسے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی اس کی محبت تھی، اور کل ہی وہ اس کی منگیتر کے عہدے پر بھی فائز ہو گئی تھی۔ آج مہرما نے آفس آنا تھا جس کی وجہ سے وہ جلد بازی میں تھا۔ گاڑی کو تیز رفتار سے چلاتے ابھی وہ روڈ پر ہی آیا تھا جب کوئی دیر عمر شخص اس کی گاڑی کے آگے آیا تھا۔ اس نے پوری جان سے بریک لگایا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے اپنی جگہ پر رکی تھی۔ یا اللہ! اتنے بڑے حادثے سے بچنے پر اس کے دل نے بے ساختہ ہی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ پریشانی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ سامنے زمین پر وہ شخص بے حال پڑا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے تھے۔ انکل آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ متوکر ہوتا ان کو سیدھا کرنے لگا تھا، مگر ان کا چہرہ دیکھ اسے شوق لگا تھا، جبکہ وہ شخص بھی اسے حیرت سے گھور رہا تھا۔ آپ مہرما کے فادر ہیں نا؟ اس نے وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے پوچھا۔ تم مہرما کے باس ہو نا؟ تم جانتے ہو میری بیٹی کہاں ہے؟ خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کے پاس لے جاؤ مجھے، وہ خطرے میں ہے۔ تیمور اس کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہے تھے۔ انکل ریلیکس پلیز، ہاتھ مت جوڑیں۔ آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ آئیں میری گاڑی میں، مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ وہ ان کی بری حالت دیکھ انہیں اٹھاتا اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا تھا۔ میلے کچیلے کپڑے اور بکھرے بال، تیمور کی حالت کافی بدتر تھی۔ انکل اب مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ مہرما کیوں خطرے میں ہے؟ وہ حیرت و استجاب سے پوچھ رہا تھا۔ بس بیٹا کیا بولوں، نشہ انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ میں نے نشے میں اپنی ہی بیٹی کی بولی لگا دی تھی اور میں جوا ہار گیا، جس کے بعد وہ وڈیرا مہرما کو ڈھونڈنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ وہ بے بسی سے بول رہے تھے، مگر ان کی بات سن وہ جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ کیسا باپ تھا یہ جس نے اپنی بیٹی کی بولی لگا دی؟ وہ شکوہ گر نظروں سے تیمور کو دیکھنے لگا تھا، مگر ان کی حالت دیکھ اسے کچھ بولنا مناسب نہیں لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں جانتا ہوں میں نے بہت گرا ہوا کام کیا ہے، مگر میں نشے میں اس لیے کچھ سمجھ نہیں پایا۔ وہ ایک بار پھر اس کے آگے گر گرانے لگے تھے۔ انکل آپ کو پتہ ہے ایک باپ اپنی بیٹی کا غرور ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے، اور آپ ایک محافظ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا گئے۔ کیا آپ باپ کے حقوق سے آشنا نہیں تھے؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے ہمارے دین اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ خیر چھوڑیں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ آپ مجھے تفصیل سے سب بتائیں تاکہ میں یہ معاملہ حل کر سکوں، اور ابھی ہم مہرما کے فلیٹ ہی چلتے ہیں۔ وہ غیظ و غضب سے بولتا گاڑی پھر سے ہوا میں اڑانے لگ گیا تھا۔ ابو! دروازہ کھولتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ تیمور کے ہمراہ خیام کو دیکھ وہ کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ آپ لوگ اندر آئیے، اس نے دروازہ کھول کر انہیں اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ خیام تیمور کو سہارا دیتے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ بیٹا کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تیمور نے صوفے پر بیٹھتے کہا تو مہرمان کی حالت پر نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ کچن کی طرف چل دی، جبکہ تیمور کی آواز سن نرگس بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یا اللہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ ہڑبڑاتی ہوئی تیمور کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نرگس مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور مہرما کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ تیمور نے دامت سے سر جھکائے معافی مانگ رہے تھے۔ آپ معافی نہیں مانگے، آپ کو احساس ہو گیا ہے، کافی ہے، لیکن آپ کی حالت اور آپ خیام کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی تھی۔ مہرما بھی ٹرے میں کھانا لے آئی تھی۔ تیمور نے اس کے ہاتھ سے کھانا لے کے جلدی سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو مصروف دیکھ خیام نے ساری بات مہرما اور نرگس کو بتائی تھی، جس سے سن مہرما سکتے میں آ گئی تھی۔ ابو آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی جوئے میں لگا دیا۔ ابو آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کتنا بڑا وڈیرا آپ کی بیٹی کا کیا حال کرے گا؟ وہ شکوہ گر نظروں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن تیمور نے نظریں جھکا کے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دو مہرما، اس کے بدلے تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو، وہ بے بسی سے کہہ رہے تھے۔
محرمہ پلیز تم پریشان مت ہو، جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں گارڈز کو بھی کہہ دوں گا کسی بھی اجنبی کو اندر آنے نہ دے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہو تم سب سے پہلے مجھے انفارم کرو۔ محرمہ کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ اس نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ اس کی بات سن محرمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ انکل آپ پلیز ان دونوں کے ساتھ رہیے گا۔ دروازہ کھولنے بھی محرمہ تم نہیں جانا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ وہ محرمہ کو سختی سے تاکید کرتا گھر سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ محرمہ کی ٹینشن لیتے لیتے نرگس کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ محرمہ نے انہیں میڈیسن کھلانی چاہی تو دیکھا میڈیسن بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بے بس و لاچار ہوتی ڈرائنگ روم میں آئی تھی جہاں تیمور بے خبر سو رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تیمور کو ہلایا تھا۔ ابو یہ پیسے لے، امی کی میڈیسن ختم ہو گئی ہیں، ان کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، آپ میڈیکل سے لا دیں پلیز، امی مجھے باہر بھی نہیں جانے دے رہی۔ اس کی بات سن تیمور نے جھٹ سے اٹھ بیٹھے تھے جسے دیکھ اسے سخت حیرانگی نے آن گھیرا تھا۔ تیمور نے اتنی جلدی اور آسانی سے اس کی بات مان لی، یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے پیسے تیمور کے ہاتھ میں پکڑائے تو اس سے پیسے لے کر باہر کی طرف چل دیے۔ چند پلوں بعد وہ ہانپتے کانپتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی حالت دیکھ محرمہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے ابو؟ وہ متفکر ہوتی پوچھ رہی تھی۔ محرمہ خیام کو فون کرو اور بتاؤ کہ وردہ شیر باہر کھڑا ہوا ہے اپنے آدمی کے ساتھ۔ تیمور کے ماتھے پر چمکتی ننھی بوندوں کو دیکھ اس کا دل بھی خوف سے ڈوبنے لگا تھا۔ تیمور کی بات سن وہ کمرے کی طرف اپنا فون لینے بھاگی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ خیام کو کال میں لائی تھی۔ عمر کے لندن جانے کی وجہ سے سارا کام کا بوجھ خیام کے کندھوں پر آ گیا تھا، جس کے باعث وہ بھی آفس میں بیٹھا ضروری میٹنگ کر رہا تھا۔ محرمہ کی کال دیکھ وہ سب ایکسکیوز کرتا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ ہیلو خیام سر، وہ بابا بھی باہر گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وڈیرا باہر ہی کھڑا ہے اپنے آدمی کے ساتھ۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر وہ اوپر آ گیا تو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن خیام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ محرمہ پلیز تم پریشان مت ہو، میں آتا ہوں۔ اس اردہ شیر کی کھال مسالہ مانگ رہی ہے اور ان جیسوں کو پیٹنا صرف میرے بھائی کے بس کی بات ہے۔ وہی ان جیسوں کی عقل ٹھکانے لگا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم پولیس سے مدد لیں تو پولیس بھی 1 گھنٹے میں اسے پھر چھوڑ دے گی۔ تم ڈرو مت، میں نے نیچے سیکیورٹی سخت کرا دی ہے، وہ اوپر نہیں آ سکے گا۔ میں شیان سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں، تم بس دروازے یا کھڑکی پر نہیں جانا، اوکے؟ ریلیکس، میں یہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو خاموش دیکھ مسلسل سمجھا رہا تھا۔ اس کی بات سن محرمہ نے سن پڑتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ محرمہ سے بات کرنے کے بعد خیام نے پہلی فرصت میں شیان کو کال ملائی تھی۔ مہتاب بیگم سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے وہ روشانے سے دوری اختیار کرنا چاہتا تھا، اس لیے زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ عارف کے ساتھ باہر آوارہ گردی کر رہا تھا جب اس کے فون پر خیام کی کال آئی تھی۔ اس نے حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھیلائی کال ریسیو کی تھی، کیونکہ اب تک ایسا بہت کم ہوا تھا کہ خیام نے اسے کال کی ہو۔ ہیلو، اس نے دھیرے سے بولا تھا۔ ہاں شیان، کہاں ہے یار، مجھے تیری ہیلپ چاہیے، خیام نے پریشانی سے کہا تو وہ سیدھا ہو کے تجسس سے اس کی بات سننے لگا۔ جی بھائی بولے، شیان ایک آدمی ہے، محرمہ کے پیچھے لگ گیا ہے اور اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے کافی دیر سے، اس کو مزہ چکھانا ہے اور ایسا کہ وہ پھر کبھی یہاں آنے کی ہمت نہ کرے۔ خیام کی بات سن وہ مزید حیرت کا شکار ہو گیا تھا۔ مگر محرمہ، میرا مطلب بابی تو آپ کے آفس کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے نا، تو آپ بھی وہی ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے کوئی ان پر نظر ڈالے؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگا تھا، مگر اس کے سوال کے بجائے خیام اس کی ایک بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ شیان، تجھے کس نے بتایا محرمہ میرے آفس کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے؟ خیام نے ناسمجھی استفسار کیا تھا، کیونکہ اسے یاد تھا شبنم نے اسے خود کہا تھا کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ محرمہ آفس کے اوپر اپارٹمنٹ میں رہتی ہے یا خیام کے آفس میں جاب کرتی ہے، حتیٰ کہ مہتاب چچی کو بھی نہیں۔ خیام کی بات سن وہ اپنے بولنے پر پچھتا گیا تھا، کیونکہ اسے تو خود محرمہ نے ہی بتایا تھا کہ اسے خیام نے اپارٹمنٹ دیا ہے۔ نہیں بھائی، وہ ماما نے بتایا تھا مجھے، اس لیے مجھے پتا ہے۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا اپنی سائے کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ خیام کو محرمہ اور اس کے بارے میں کچھ پتا چلے اور ان دونوں کے رشتے میں درار پیدا ہو۔ اچھا، اس کی بات سن خیام نے کچھ سوچتے ہی دھیرے سے کہا تھا، جی بھائی آپ بتائیں نا کیا مدد کرنی تھی؟ خیام کا دھیان اس بات سے ہٹانے کے لیے اس نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ شیان، دراصل بات یہ ہے کہ وہ آدمی وڈیرا ہے، اگر ہم اس کی بنا کسی ٹھوس وجہ کے پولیس کمپلین کرتے ہیں تو پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی، اور اگر اسے اریسٹ کر بھی لے تو 1 گھنٹے میں چھوڑ دے گی۔ گاؤں کا بندہ ہے، اس لیے اس کو اس کے طریقے سے ہی ہینڈل کرنا پڑے گا۔ خیام متفکر ہوتا اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن شیان کا دماغ بجلی کی رفتار سے دوڑنے لگا تھا۔
شیان نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آپ رکے میں آتا ہوں وہاں۔ شیان نے جلد بازی میں کہتے فون کاٹ دیا تھا۔ اس کی بات سن خیام تعصب سے کندھے اچکا کے رہ گیا تھا۔ روشانے کھڑکی پر آؤ یار جلدی، وہ لان میں کھڑا اس کی کھڑکی کی طرف کیے اسے آواز دے رہا تھا۔ اس کی بات سن اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی روشانے اپنی کتابیں چھوڑ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں شیان، روشانے نے نرمی سے پوچھا تھا۔ روشانے نیچے آؤ 2 سیکنڈ میں، وہ جلد بازی میں کہتا لان میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس کی بات سن روشانے الٹے پیر نیچے باقی تھی۔ اگلے ہی پل وہ شیان کے سامنے موجود تھی۔ روشانے جلدی سے اسے پہنو اور چلو، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ دیتا ہوا بولا تھا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس کو پاگل پن کرتا دیکھ وہ جنجلا گئی تھی۔ عارف کی بہن کب آیا ہے ٹوپی والا؟ جلدی پہنو اور چلو میرے ساتھ، باقی میں تمہیں راستے میں بتاتا ہوں۔ اس کی بات سن روشانے نے ناسمجھی سے منہ بسور کر ٹوپی والا بایا پہن لیا تھا۔ اب چلو۔ شیان اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ شیان یہ سب کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے بھی؟ ہوا کیا ہے؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ بائک پر اس کے پیچھے بیٹھ کر پریشانی سے استفسار کر رہی تھی۔ روشانے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، بس ابھی تمہیں ایکٹنگ کرنی ہے جیسے تم کالج میں کرتی تھی نا ویسے۔ ہم خیام بھائی کے آفس جا رہے ہیں، وہاں ایک آدمی کھڑا ہوگا، تمہیں بس اس کے پاس سے گزرتے شور مچانا ہے، باقی آگے میرا کام ہے۔ وہ خاصا اعتماد سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن روشانے کو اس کی منفی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ شیان تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اب تم سرے عام بدماشی کرو گے، وہ بھی خیام بھائی کے آفس کے آگے؟ گاڑی روکو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی اس کام میں۔ ویسے بھی بچپن میں تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں پر ساتھ دینے پر مہتاب چچی نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ وہ سختی سے کہتے اسے گاڑی روکنے کا کہہ رہی تھی۔ روشانے یار یہ وقت تماشا کرنے کا نہیں ہے، بس سمجھو کہ خیام بھائی کی مدد کرنے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہوں۔ مجھے خود بھی خیام بھائی نے تھوڑی بات بتائی ہے، باقی کا تو ہم مسئلہ حل ہونے کے بعد خود خیام بھائی سے پوچھ لیں گے۔ شیان نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ دونوں لبوں کو آپس میں ملا کے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں آج بھی آدھے گھنٹے سے آفس کے باہر محرمہ کی تلاش میں کھڑے تھے۔ ایک دو بار تو اردہ شیر نے اپارٹمنٹ کے اندر بھی جانا چاہا مگر سیکیورٹی گارڈ نے اسے اندر جانے نہیں دیا تھا۔ صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے، وہ لڑکی تو یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ زہیرہ کافی دیر سے کھڑا اکتا چکا تھا مگر اردہ شیر ابھی تک اپنے ارادے پر اٹل تھا۔ ابے تھوڑی محنت کر رہے ہیں تو پھل بھی تو کتنا شاندار ملے گا۔ میں نے پہلے تو سنا تھا مگر اب دیکھ بھی لیا ہے، تیمور کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت بڑے دام ملیں گے ہمیں اس کے۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج بھی آئی ہوگی۔ کچھ وقت مزید سرکنے کے بعد زہیر پھر سے بولا تھا۔ اب تو ٹائم 6 سے اوپر ہو گیا ہے، چلو چلتے ہیں، کل پھر آئیں گے۔ اردہ شیر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ ابھی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تھا جب ایک سیاہ رنگ کا برقع پہنی لڑکی اس کے قریب آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا اس لڑکی نے گاڑی کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ہلکے بل چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اس عمل سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اردہ شیر اسے زبردستی گاڑی میں ڈال رہا ہو۔ بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے اغوا کر رہا ہے، ہیلپ کرو، کوئی ہے، بچاؤ۔ وہ مسلسل چیختی چلاتی شور مچائی جا رہی تھی۔ اس کے چیخنے پر زہیر اور اردہ شیر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے کہ اردہ شیر اس لڑکی کو اغوا کون کر رہا ہے۔ اس لڑکی کی آواز سن یہاں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا تھا۔ تبھی ایک ماسک پہنے لمبے چوڑے لڑکے نے آگے بڑھ کر اردہ شیر کے منہ پر پوری طاقت سے مکہ جڑا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ اپنا وزن نہ سنبھالتا ہوا پیچھے کی طرف ڈلک گیا تھا۔ جی تو فرینڈ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔